مکتب ایسے نہیں پھیلا، پوری پلاننگ کے ساتھ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے مکتب کو پھیلا دیا. ہم نے اس کو معجزات کا مکتب بنا دیا. مکتب معجزات سے نہیں بھرا، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے آگے بڑھا ہے. ایک تو پتہ نہیں ہمارے پاکستان میں اتنے معجزے کیسے ہوتے ہیں. ہر دوسری گلی میں جاؤ ایک معجزہ، کبھی دیوار سے پانی آ رہا ہے، کبھی حلوے پہ پنجہ آ رہا ہے. یہ دوسرے ملکوں میں کیوں نہیں ہو؟ یہ کمزور العقیدہ اور ایمان معاشرے کی نشانیاں ہیں. کس کے ذہن میں ہے کہ جب تک معجزہ نہیں ہوگا تب تک گویا حضرت عباس کی فضیلت نہیں بڑھے گی. بھائی معجزہ ہو نہ ہو، عباس کو جو فضیلت ملی ہے وہ اللہ نے دی ہوئی ہے. یہ کمزور معاشروں کی نشانیاں ہو جاتی ہیں. پھر اس کے کمرشلزم آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ایک خاتون کہنے لگی مولانا ہم کسی گھر میں گئے، وہ کہہ رہی ہیں معجزہ ہوا ہے. میں نے کہا مجھے کیوں نہیں نظر آ رہا؟ کہا تم گنہگار ہے اس لیے نظر نہیں آ رہا. مطلب نظر مجھے آ رہا ہے، پنجہ مجھے نظر آ رہا. کہا مجھے کیوں نہیں آ رہا؟ کہا نہیں کیونکہ آپ گنہگار ہو، آپ کو نہیں آ رہا. 4-5 آئی ہیں ان کو تو نظر آ رہا ہے. نسلوں کو تعلیمات اہل بیت کی طرف آگے لے کر جائیں. اس سے بڑا معجزہ ہے کہ 40 میں 21 ملین لوگ جا رہے ہیں. اس سے بڑا معجزہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی حرارت غم امام حسین آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے. یہ معجزہ ہے جس کے لیے رسول فرماتے ہیں. یہ قسم کھا کے سیدہ زینب نے کہا واللہ لا تمحو ذکرنا یزید، میں زینب قسم کھا کے کہہ رہی ہوں تو کچھ بھی کر لے ہم اہل بیت کے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. ذکر کا زندہ رہنا، گریے کا زندہ رہنا، دن بدن لوگوں کا تشیع میں آنا، کیونکہ یہ ایک لوجیکل مکتب تھا. جب آپ اس کو ان لوجیکل بنا دو گے، اس کے اندر ایسی چیزیں لاؤ گے جن کا عقل اور لوجک سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو لوگ اس مکتب کی طرف نہیں آئیں گے. کتنے لوگ انقلاب اسلامی کے بعد شیعہ بنے، یہ آپ کی سوچ ہے. ہم تو پاکستان سے نکلتے نہیں ہیں زیادہ. یعنی صرف ایک ملک میں ایک زکزکی صاحب 12 ملین لوگوں کو شیعہ بناتے ہیں. ایک تیجانی سماوی صاحب تیونس میں 5 لاکھ لوگوں کو شیعہ بناتے ہیں. کتنے انگریز. اس 40 میں مجھے ایک جرمن خاتون ملی، یعنی دیکھ کے محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا جرمن ہے. وہ کڑا بھی پہنا ہوا ہے، کالے لباس بھی پہنا ہوا ہے، کمپلیٹ ایک دیسی، جس طرح ایک خاتون ایک تشیع کے لباس میں کوئی ہوتا اسی طرح. پھر انہوں نے بولا کہ میں جرمن ہوں، میں شیعہ ہوئی ہوں، اور جب سے شیعہ ہوئی ہوں میں رہ بھی پاکستان میں ہی رہی ہوں، میں نے جرمنی جانا چھوڑ دیا ہے. ایسے ایسے لوگ فکر اہل بیت کی وجہ سے اس مکتب میں آ رہے ہیں. ورنہ صرف ظواہر کو دیکھ کے تو کوئی شیعہ نہیں بنتا، رسومات کو دیکھ کے تو کوئی شیعہ نہیں بنتا. ہم سے زیادہ رسومات ہیں دوسرے مکاتب کی طرف، ہم سے زیادہ رسم ہیں. آپ دوسرے مکتبوں کے چلے جائیں، اسی سندھ میں آپ چلے جائیں، آپ کو ایسی ایسی رسمیں ملیں گی. رسم کی وجہ سے کوئی شیعہ نہیں بنتا. لوگ متاثر ہو رہے ہیں فکر ابی عبداللہ الحسین کی وجہ سے. گاندھی کس چیز سے متاثر ہے؟ فکر امام حسین سے. آج لوگ نہج البلاغہ پڑھ کے شیعہ ہو رہے ہیں. آج لوگ صحیفہ سجادیہ پڑھ کے شیعہ ہو رہے ہیں. آج لوگ کلمات قصار پڑھ کے شیعہ ہو رہے ہیں. آج لوگ قرآن کی وہ تفسیر جو اہل بیت نے کی ہے اس کو پڑھ کے کیا ہو رہے ہیں؟ شیعہ ہو رہے ہیں. اب یہی چیزیں جب ہمارے اندر آئیں گی، آپ معاشرے میں گھومو گے، پھر وہ مولا امیر کے اس جملے پر فائز ہو جاؤ گے کہ مولا فرماتے ہیں کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا.